السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ مریض کی تیمارداری کے موضوع پہ چند منٹ کی گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیمار کی تیمارداری کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ سنن ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت تیمارداری کرتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فَإِنْ عَادَ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ۔ اور اگر وہ شام کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ کتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے کہ ایک بیمار کے پاس اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے آپ جائیں اور آپ کے لیے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کریں، تو یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی بیمار ہو، آپ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے، عادت کے لیے جایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، وہ بیمار ہوا، آپ کو پتہ چلا، آپ اس کی عادت کے لیے چلے گئے، اور جب آپ نے جا کر دیکھا تو اندازہ لگایا کہ شاید یہ اس بیماری میں بچے گا نہیں، تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس بچے کا باپ بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف اس طرح دیکھا تو باپ نے بھی سمجھا کہ شاید یہ اس کا آخری وقت ہے، تو اس نے بھی انکار نہیں کرنے دیا، اس نے بھی کہا آتے ابو القاسم، جو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آپ کی کنیت تھی، تو ان کی اطاعت کر، فرما برداری کر۔ تو اس بچے نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا وقت تھوڑا تھا، فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ واپس جا رہے تھے اور فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو یہ آپ کی تیمارداری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، مسلمان کر دیا۔ تو اسی طرح آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائیں گے تو آپ کو اجر و ثواب تو ملے گا، اور اس کے علاوہ آپ اس کو کوئی ایسی بات بتا دیں گے جس کے اوپر وہ عمل کرے، اس کا اجر و ثواب آپ کو الگ سے ملے گا۔ تو بیمار پرسی کرنے کے لیے جانا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اب اس کے پاس جا کے کرنا کیا ہے، تیمارداری کرنی کیسے ہے؟ جیسے ہمارے بھائی جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ بیمار ہے اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت زیادہ بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، یا خطرناک بیماری ہے، یا کینسر ہے، جیسے آج کل یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، تو اسے جا کے دیکھتے کہہ دینا وہ ہو یہ تو نہیں بچے گا۔
یا اپنے پورے خاندان کی بیماریاں گنوانا شروع کر دینا کہ اسی طرح میرے تائے کو بھی یہی بیماری تھی، بس پھر وہ نہیں بچا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک آدمی کو یہی بیماری تھی، اسی طرح ہی تھا، وہ پھر نہیں بچا تھا۔ یہ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جا کے لا بأس طہور انشاءاللہ اسے حوصلہ دینا چاہیے، تسلی دینی چاہیے، اسے کہنا چاہیے کوئی بات نہیں ہے، یہ تھوڑی سی بیماری آئی ہے، یہ تیرے گناہوں کا معاف ہونے کا سبب بنے گی، اس سے تیرے گناہ صاف ہو جائیں گے، تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس کو تسلی دیں، حوصلہ دیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد ابھی تجھے آرام آ جائے گا، یہ دوائی تو نے لی ہے تو اس سے تجھے آرام آ جائے گا، پریشان نہ ہو، جلد تو اٹھے گا، چلے پھرے گا۔ اس کو حوصلہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون۔ فرمایا جب تم کسی بیمار کے پاس جاتے ہو یا میت کے پاس جاتے ہو تو خیر کی بات کہا کرو، اچھی بات کہا کرو، جو تم کہتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ یہ نہ کہا کرو بس یہ نہیں ابھی بچے گا، یہ اس کے تو دن تھوڑے ہیں، نہیں، اسے حوصلہ دیں، تسلی دیں، اسے کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر کی بات کریں، اس کے پاس فوت ہونے والوں کا اور مریضوں کا تذکرہ نہ کریں، بلکہ اسے حوصلہ اور تسلی دیں، لا باس طہور انشاءاللہ تیرے اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے پاس جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال من عاد مریضا لم يحضره اجلہ، فرمایا کہ آپ میں سے کوئی شخص کسی ایسے مریض کے پاس جائے جس کی موت کا وقت نہ ہو، کہ اس بیماری میں اس کی موت نہ لکھی ہو، فقال عنده 7 مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاہ اللہ سبحانہ وتعالی من ذلک المرض۔ فرمایا کہ ایسے کسی بیمار کے پاس آپ جائیں تیمارداری کے لیے، اس مرض میں اس کی موت کا وقت اللہ نے نہ لکھا ہو، آپ جا کے اس کے پاس کہیں اسأل اللہ العظیم 7 دفعہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اے عرش عظیم کے رب عظیم میں تجھ سے اس کے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ فرمایا تو اللہ آپ کے یہ 7 دفعہ دعا کرنے سے اس مریض کو ضرور اس مرض سے شفا دے دے گا۔ اگر اس کی موت کا وقت ہے تو وہ تو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن کسی طرح کی بھی بیماری ہے، کوئی بھی مرض ہے، فرمایا آپ اس کے پاس بیٹھ کے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یہ 7 دفعہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس مریض کو اس بیماری سے ضرور شفا یاب کر دے گا، ضرور شفا دے دے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی بیمار ہو اس کی تیمارداری کے لیے جایا کریں، اور جا کے کرنا کیا ہے، اس کو تسلی دینی ہے، حوصلہ دینا ہے، حوصلے والی بات کرنی ہے، پریشان نہیں کرنا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو بھی آپ کہیں گے اس پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور لا باس طہور انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے تیرے اللہ گناہ معاف کرے گا، حوصلہ دینا ہے۔ اور یہ 7 دفعہ دعا پڑھنی اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو انشاءاللہ یہ آپ کے دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔